عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت. یہ حقائق ہے. عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں. بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے ہیں، من اعز عبادک یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادر غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے. جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے. عزت والا ہے جو معاف کرے. حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا. دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا. سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے. دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے. وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. نور الہی سے میں بیمار ہوں، کہنا نہیں پڑا، حضرت نے دعا کر دی. اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا، لوگ بڑھ گئے، دلی کی جامع مسجد کے باہر بھی سبیں بچنے لگی، تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لیے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل کو. اس نے ایک سازش رچی، ایک طوائف تھی، اس طوائف کو کچھ پیسے دیے، کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے، کہنے لگی فکر نہ کریں. جمعے کا دن تھا، ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا. حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، سائلین کا رش تھا، ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ. حضرت جا رہے، حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے، دائیں بائیں لوگ ہیں. وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے. پتہ کیا لفظ ادا کرتی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم. کیسی طبیعت ہے؟ رات تو پھر آپ آ گئے، ملاقات ہی نہیں ہو سکی. وہ معاف کیجئے گا اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے، کھوٹے سکے، تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، تو یہ کھوٹے سکے. وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نا مد و جزر ہونے لگا، جو پیار میں کچے تھے وہ تڑپنے لگے کہ ہمارا پیر رات کو کہاں ہوتا ہے. ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں، ہم تو سمجھتے حجرے میں ہوتا ہے، یہ رات کو کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے رات کو. جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پج جانا. سارے ایسے نہیں ہوتے. جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پج جانا. پاوے سونے ملنے ہزاراں آسانی یار بٹاؤنا. کچھ تو کھڑے تھے کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے، جو ہم نے دیکھا وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، کوئی جو مرضی. کچھ مد و جزر کا شکار ہے. حالات بدلنے لگے. اب وہ بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے. کہنے لگی کھوٹے سکے دے گئے تھے، دکاندار نے لیے نہیں. حضرت کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا. آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، جیب میں ڈالا، الٹا ہاتھ پیسے نکالے اور سیدھا ہاتھ اس بی بی کے سر پہ رکھا. کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں، تو مجھ سے اصلی سکے لے جا، جا اصلی سکے لے جا، تیرا کام ہو جائے، اور فکر نہ کرنا، پھر بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، میں اصلی سکے دے دوں گا. یہ لفظ کہہ کے حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی، پلٹ کے آئی، پیروں میں بیٹھی. کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے، کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے، کس حسین مزاج کا تو مالک ہے. میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ، اور میں فلاں بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی طوائف، اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے. آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی. یہ لفظ کہے قدموں میں گری، اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا، اٹھی، آنسو پونچھے، نقاب اوڑا. کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی ہے، اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. فرمایا میرا مکان اب کسی طوائف کا کوٹھا نہیں رہے گا، میں اسے مسجد بناؤں گی. اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائے گی. یہ عزت ہے، یہ وقار ہے. بھائی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا پکڑ لو اس کو، یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئی ہے، پکڑو مارو، یہ بھی کام ہو سکتا تھا. لیکن حضرت نے معاف کیا، معاف کیا. امام زین العابدین میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے
امام حسین کا میدان کربلا میں بچ جانے والے اکیلے بیٹے، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر 1 مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤں تو حجر اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں، مجھے دیدار تو کرا جائے، دیدار تو کرا جائے۔ اور حجر اسود جدھر 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 امام صاحب گھوما کرتے تھے، آپ کے حالات میں لکھا حجر اسود بھی ادھر ادھر جاتا تھا طواف۔ اتنی بڑی شخصیت۔ مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ حضرت پہلے تیز چلتے تھے، جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے، وہ دیتا رہا۔ جب آپ کا گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے، کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے، میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے ناراض ہوں گے۔ اور پھر وہ شخص کہتا جب یہ لفظ کہے نا تو مجھ پہ سختہ طاری ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے، میرا مکان آ گیا ہے۔ وہ کہتا میں اس بات پہ بھی سختے میں تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو نے میرے وہ عیب بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا، میرے اندر تو اور بڑیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور بڑیاں کمیاں، بڑی پتا سارا ہے سردار نو کیتیاں دا من نانم کے من دانم، تجھے کیا پتا میرے تو بڑے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گرا تو پاک محبوب کا پاک نواسا، پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے، کہنے لگے ٹھہر جا جانا نا، رک میں آیا، کہتے اندر گئے، 1 بوتل سرکے کی لائے، 1 بوتل شہد کی لائے، 5 کلو کھجوریں لائے، میرے ہاتھ میں تھمائی، کہنے لگے تحفہ ہے۔ کہتے ہیں میں اب تو ماری گیا، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ، میں گالیاں دے رہا تھا۔ آپ فرمانے لگے جو تو کر رہا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے، اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیر خدا حل عطا مشکل کشا، حضرت علی نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھر آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، جو دروازے پہ آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے حسین کو نہیں دیکھا، میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے، کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو، کائنات میں اگر قصیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے، اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کر۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور میں آپ تو تعریف کے تو بھائی یاد رکھیں، آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے، عزت تو معافی میں ہے، معافی میں عزت ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے ساتھ یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، زیادہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں، حسد بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا محبوب تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں، معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے۔ حسد بنیادی وجہ ہے اختلاف، حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، آپ کی مخالفت کرتا، ساری زندگی اس نے مخالفت کی، یہودیوں سے بڑا مانتے تھے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے، پہلے رئیس اعظم ہوتا تھا پھر غریب ہو گیا۔ ایک دن حضرت بایزید بستامی گھر آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی، زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگی آپ کو پتا ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا، بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے۔ رات گہری ہو گئی تو حضرت بایزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا، اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو جناب بایزید کا انداز کیا ہے، اس نے مخالفت کی زندگی بھر، انداز کیا ہے، باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا، کہنے لگے او بھائی سن لے، میں پہلے بھی آ سکتا تھا، دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں، لوگ سو جائیں، تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تو ہے، اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے بایزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا، میں تیرا راز بھی رکھوں گا۔ اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا میرے بڑے ہو گئے تیرے چھوٹے ہیں، یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا، اور میرا وعدہ ہے کسی کو ساری زندگی اس نے مخالفت کی۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع نہ دیا، دیا دے کے چلے گئے۔ اگلی شام پھر آئی، رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر گیا، نیا چراغ نئی بتی نیا دیا، کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو اور تو مجھے جانتا ہے، میں غلط بات بھی نہیں کرتا، یہ دیا رکھ لے، میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ کہتے چلے گئے۔ تیسرا دن آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، میں ٹوٹ گیا، ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا، ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی۔ کہتے ہیں جب دروازے پہ دستک دی میں باہر آیا، انہوں نے دیا تھمایا، کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا،
اور تو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، میں بتاؤں گا بھی نہیں، تیرا راز رکھوں گا۔ کہتے انہوں نے دیا تو اس یہودی پیشوا نے شور مچانا شروع کیا، کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو، یہودیوں باہر آؤ، عیسائیوں باہر آؤ۔ شور مچ گیا، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بایزید ہے، میں یہودیوں کا پیشوا ہوں، میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے، ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا، جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا، پر یہ عجیب شخص ہے، یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے، آج بھی دے گیا ہے، کل بھی دے گیا ہے، میں ساری زندگی اسے رلاتا رہا، اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا۔ میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں، بایزید سچے ہیں، ان کا مذہب بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محبوب بھی بڑا سچا ہے، یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں۔ کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھک جائے۔ بھائی یاد رکھیں، سمجھیں، غور کریں، عزت درگزر سے، اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، عزت درگزر سے ملے گی۔ ایک تو آپ کو عزت عاجزی سے ملے گی، تقوی سے ملے گی، عزت درگزر سے ملے گی، عزت قناعت سے ملے گی، عزت کم بولنے سے ملے گی۔ اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں، اگر چھا جانے کا شوق ہو نا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو، پھر میرے نبی کے ہو جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا۔ تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، رسول اللہ کی نوکری میں، اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، بڑا پیار، بڑا حسن ہے، بڑی رعنائی ہے، بڑا ٹھہراؤ ہے۔ یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں، یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا، تیری برادری کیا ہے، تو کہاں کا ہے، نہیں پوچھتے۔ تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے، اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا۔ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے، نبی پاک کی نوکری، اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا، نبی پاک کی غلامی عزت ہے، حضور کی غلامی۔ یار بندہ بالکل بے عمل ہونا، بالکل تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائے، حضرت جی یہاں آ جائے، تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا، پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا، وقار کی ہوئی نا۔ ایک صاحب ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب، کوئی کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے علامہ صاحب۔ تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی، 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے، تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے، سے نظامی 8 سال میں ہوتا ہے، مفت کا علامہ بن گیا ہے، تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے، عزت۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت در رسول پہ ہے، عزت حضور کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی، اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت، یہ بات ڈھارس بندھاتی ہے، ڈھارس توانائی دیتی ہے، پورا مضمون باندھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری، روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا، بادشاہوں سے انعام لیتا تھا۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں، کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے، کہا نہیں میں روپ بدلوں گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے، بڑے پرہیزگار آدمی، وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، آپ نہیں پہچان سکیں گے۔ فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے۔ حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دے، 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا۔ وہ 2 مہینے دوڑتا رہا، رنگ روپ بناتا رہا، آیا ٹیسٹ دینے، 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے، اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال منڈا لیے، بھویں تک کٹا لی، بدرنگ ہو کے آیا، کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے، کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے۔ ایک خاتون میرے پاس آئی تعویذ لینے، تو وہ ضد کرنے لگی، گھر والوں سے کہنے لگی نہیں میرے ساتھ کوئی ہے تو نہیں، پر ان سے کہیں میری 2 منٹ میری داستان تو سن لیں۔ تو میں
میں نے کہا بہن بتاؤ بات کیا ہے، پھر رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مال دیکھ کے شادی کر دی میرے ابے نے، مال بڑا ہے، پر میں ایک دن بھی اپنے خامن سے عزت نہیں کرا سکی، اس لیے کہ وہ شراب کے نشے میں دھت گھر آتا ہے، ایک دن بھی۔ کہنے لگی مجھے بتائیں نا کہ جس عورت کو اس کا خامن پانی پیے تو گالی دے کے آواز دے، روٹی کھانی ہو تو گالی سے آواز دے، اور اگر وہ میکے جانے کی بات کرے تو اس کی مری ہوئی ماں کو بھی گالیاں دے، اور اس کے سارے خاندان کو 24 گھنٹے میرے گھر میں مال بڑا ہے، بڑے پیسے ہیں، لمبا چوڑا سرمایہ، پر ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن اس نے باوقار طریقے سے مجھے بلایا ہو۔ اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کہتا ہے تیرے میکے میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں، جتنی دفعہ مجھے لے کے گیا ہے دروازے پہ اتار کے آ جاتا ہے، تو میں ٹیلی فون کرتی ہوں تو دروازے سے بٹھا کے لے جائے۔ پیسے ہیں جو میرے ماں باپ نے شاید دیکھی تھی وہ بہرحال ہے، سکھ ہے اس بچی کو اپنے گھر، آرام ہے، جو بندہ جاتا ہے پوچھتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے، تو نے اولاد مانگی رب کریم نے دے دی، اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے، تو سمجھے ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزما۔ اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری، چھوڑ دے اس کو، کچھ دیر کے لیے نکلا کرے، کچھ دعائیں خالص مانگے جن میں خدا مانگے، اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے، دنیا داری چھوڑ دے کچھ دیر کے لیے۔ ایک صحابی ہے، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے ادیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے، اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے، پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا، حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے، نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا، میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے، یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا۔ میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے، تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور بھسا دیا دنیا میں، یہ کون سی تُونے درویشی اختیار کی، اور کارخانے بڑھ گئے تیرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا۔ فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نا ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے، آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر۔ فرمایا دنیا دار بن کے نہ آنا، کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا، آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آ جا روٹی کھا لے، 3 روٹیاں منگائی،
اس کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تھے، جان گئے۔ رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسی سل القلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا۔ فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا۔ کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، آپ نے ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، ہڈیاں جمع کر دی۔ یا وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا، جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع، وہ ہرنی بھی کھڑی ہے اور دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے، ایک بچہ کو ذبح کر کے کھا لیا، دوسرا کھڑا ہے۔ جب پیٹ بھر لیے، وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ وہ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، وہ چلا گیا، ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ۔ فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے، ہمارے پیٹ میں ہے بھی، اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑھے تو دریا کے اوپر، پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے، دریا پار کر گئے۔ فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے، سارا پانی کراس کر گیا ہے، تو ڈوبا نہیں، اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے؟ کہنے لگا نہیں پتا، مجھے پتا۔ اللہ اکبر، وہ کیا خوب لفظ کہہ گئے سجادہ نشین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کھیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتے اندے گل ٹلی ہو۔ سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس، بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں، رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل، او بان فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو، دیکھتے بڑا کچھ ہے، بدلتے نہیں۔ نہ بدلا، حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا، تو مانے گا۔ آپ نے نا ریت کٹھی کی، ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی، اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی۔ 3 ڈھیریاں تھی ریت کی، پھونکا تو سونا بن گئی۔ آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا، ایک ڈھیری تیری، ایک میری، اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ کہنا جی میں ہی کھا دی، میں نہیں کھائی، یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری، کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے، مان گیا۔ ذرا بات کو سمجھے، پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا، دنیا دار ہے نا، مانا نہیں۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا، دنیا قابو آنے لگی ہے تو مان گیا ہے، کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے۔ فرمایا او بھلے مانس، تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا، تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی، پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار۔ کہاں دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، کہاں رہ گیا؟ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک شخص لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے، ٹانگے، غلام رسول مہر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ٹانگے پہ بٹھا کے لے گیا، اور لے جا کے نا تو میاں صاحب حضور یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، وہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، بڑی اس نے تفصیل سنائی۔ تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار، میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے، بس کر۔ کہنے لگا حضور نہیں، یہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی ہے، اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا۔ فرمایا اس سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا۔
کیا خوب فرمایا، کیا درویشوں کا کہنے کا انداز ہے، کیا خوب رنگ ہے، اور تشبیہ کس طرح کی اعلیٰ دیتے ہیں۔ دانش مندہ دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامن کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ اس ووٹی کئی خامن کیتے، جو کیتا، یہ دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی؟ اس سے پہلے کس کی تھی؟ یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب؟ یہ کسی نہ کسی کی تھی، اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی ہو جائے گا۔ اس ووٹی کئی خامن کیتے، جو کیتا سو۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے لیے؟ فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا، تو تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رکھ لے، تیری ہیں، پر تو نے زیادتی کی، تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی۔ آپ اٹھ کے چلے گئے۔ صحرا کا علاقہ تھا، وہ شخص وہیں بیٹھا تھا، ابھی سمیٹ ہی رہا تھا کہ دو ڈاکو آ گئے، تلواریں پکڑی ہوئی ہیں۔ کہنے لگے چل دوڑ جا، سونا مارا ہے، تو کدھر سے آ گیا؟ منت کی، کہنے لگا چلو مہربانی کرو، 3 حصوں میں ہے، 2 لے لو، ایک تو مجھے دے دو، ایک تو دے دو۔ منت کرنے لگا، وہ مان گئے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ دوستی کر لی، نام پتہ پوچھ لیا، گفتگو ہونے لگی، تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فریق ہو گئے، بے تکلفی شروع ہوئی، تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے، روٹی تو لاؤ۔ ایک کو بھیجا، ڈاکوؤں میں سے ایک کو بھیجا کھانا لینے، اور کھانا لینے چلا گیا۔ اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے، ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو، تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا پوچھتا ہے وہ روٹی کھانے والا، تیرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، ڈاکو سجل ہے۔ کہنے لگے ایسے اتنا سونا اسے دے رہے ہو، آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے ہیں اس کو، اور سونا دونوں آدھا آدھا بانٹتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میرا کون سا چچا کا بیٹا ہے، چھوڑو، ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں اگر کبھی مسئلہ بن جائے۔ چلو جی، فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ جو گیا وہ بھی تو دنیا دار تھا نا، اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سا ان سے یرانا ہے، اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا، اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ قبضہ کروں گا۔ حب الدنیا راست من کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ ہے۔ وہ کھانا لے کے آیا، ابھی اس نے رکھا ہی تھا، دونوں نے حملہ کر دیا، پکڑا اور مار ڈالا۔ وہ مر گیا، اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے، سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی۔ چند لمحے گزرے تو دھڑام سے روح پرواز کر گئی۔ حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے بعد گزرے، 3 لاشیں پڑی اور سونا ویسے کا ویسا پڑا۔ ایس ووٹی کئی خامن کیتے، جو کیتا سو کھانا، سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے حواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر، دنیا داری سے بچ، لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دی، ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت۔ آج نقصان یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے اور 2 لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی۔ دنیا داری سے بچ جائے، اس سے بچیں، ضرورت کی حاصل کریں، ضرورت سے زیادہ نہیں، ضرور محنت کریں، جد و جہد، حلال روزی کمائیں اللہ کے رستے میں دینے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ضرور کریں، لیکن اس کو مشن نہ بنائیں، یہ مشن نہیں۔ اگر آپ نے صبح سے لے کے شام تک 3 گھنٹے وقت گزارا ہے تو پھر آپ کا 2 گھنٹے اگر دنیا میں گزرے تو 1 گھنٹہ دین میں گزرنا چاہیے نا، ورنہ آپ کا دن ضائع ہو گیا ہے۔ کم از کم تیسرا حصہ تو دین کو دو۔ ہمارے بزرگوں نے ضمناً دنیا داری رکھی، ضمناً کہتے تھے ہم تو اتنی روزی کماتے ہیں کہ کمر سیدھی ہو سکے۔ ایک تو میرے عزیز یہ یاد رکھے کہ اپنے ہمہ وقت زندگی کو دنیا کو ٹائم نہ دے، دنیا کو اتنا ٹائم دیں جتنی کہ اس کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد رکھیں، آپ فرمایا کرتے تھے میں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے آخرت میں۔ جو آدمی 500 سال پہلے فوت ہو گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ابھی قبر میں ہے۔ زندگی کتنی گزار کے گیا؟ 60 سال 70 سال۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی اس کے لیے جد و جہد کریں، جتنا جانا ہے اتنا جانے کے لیے محنت کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ لوگ آ کے پیر صاحب سے کہتے ہیں دعا کرے کام چل جائے، تو اللہ کے بندے کے پاس آ کے اس چیز کا سوال کر رہا ہے جو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، جو بغیر کلمہ پڑھنے کے اللہ نے کافر کو دے دی ہے، وہ تو بیعت کر کے مرید ہو کے وظیفہ پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے حضور نے مثال کیا دی ہے؟
مثال میرے محبوب کی اگر آپ مثال کو سمجھیں تو کمال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ ایک ذبح ہوتا ہے، ایک مر جاتا ہے، مرا ہوا پڑا تھا بکری کا بچہ روڑی کے ڈھیر پہ۔ حضور نے صحابہ کے دلوں میں نقش کرا دی بات، بکری ایک بچہ مرا پڑا تھا تو حضور وہاں رک گئے۔ رک کے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح، ادھر آؤ بھائی، ٹھہر جا، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ صحابہ کو بلا لیا، کہاں؟ بکری کا بچہ کیا ہوا تھا؟ اس کو مر گیا تھا، بکری کا بچہ مر گیا۔ حضور نے بلایا، کھڑا کیا، فرمایا یہ بتاؤ